الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، دین میں اللہ رب العزت نے ایک حکم کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے، اور وہ حکم اخلاص ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی نیکی کا کام ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جو بھی عمل ہو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں خالص ہو کر اس کے دین کی، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ جو تم ذبح کرتے ہو، یہ گوشت اس کا تم کھاتے ہو، خون بھی اس کا میرے پاس نہیں پہنچتا، سب چیز تم اپنے استعمال میں لاتے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہارے اندر کو دیکھتا ہوں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر تقوی ہے، تمہارے اندر اخلاص ہے. اگر اس میں اخلاص ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے آدمی یہ جانور ذبح کرتا ہے تو پھر یہ عمل اللہ کی ہاں قبول ہے. اگر یہ دکھلاوا ہوتا ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ اللہ رب العزت وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت ٹھیک ہے، دل صاف ہے، تو پھر یہ عمل اللہ کی ہاں قبول ہو جائے گا. جیسے نیت ہوگی ویسے ہی اللہ رب العزت عطا کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ حکم دیا کہ تم جب بھی عبادت کرو، جو بھی نیکی کا کام کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، صرف میری رضا کے لیے کرو.
اور اخلاص ہے کیا؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان جو بھی کام کرے، جو بھی نیکی کا کام ہو، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو کہ میرا عمل لوگ دیکھیں گے مجھے نیک کہیں گے، میں سخاوت کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے مجھے سخی کہیں گے، یہ نیت مقصود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یاد رکھو، ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے۔ اب آپ دیکھو کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ریاکاری بھی آج جس کو ہم معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، اکثر تو ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ریاکاری شرک ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر ایک گناہ سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ؟ فرمایا مجھے اپنی امت سے ایک گناہ پر ڈر ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا وہ گناہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک عمل اس نیت سے کرنا کہ لوگ دیکھیں، دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ فرمایا اس گناہ سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت کے لوگ دکھلاوے کے لیے نہ عبادت کرنے لگ جائیں، کہ عبادت کرنا اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں میرے عمل کو مجھے نیک سمجھیں۔ فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدمی سے کہیں گے جاؤ یہ اپنا نام اعمال لے کر جاؤ، یہ نیکیاں لے کر جاؤ جس کے لیے دنیا میں تو نے کیا تھا، اسی کے پاس جاؤ، اس سے اس کا بدلہ لے لو، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل میرے لیے تو نے نہیں کیا تھا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، لہٰذا آج اس کا اجر بھی انہی لوگوں سے لو جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، کیونکہ آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو خالص میری رضا کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی نیکی کا کام کریں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، دکھلاوا نہ ہو۔ یاد رکھو اگر دکھلاوا ہوگا نیکی کے اندر، چاہے نیکی کا جتنا بھی بڑا کام کیوں نہ کر دیا، لیکن وہ عمل کی اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہی عمل منہ پہ مار دیا جائے گا جتنا بھی عمل کیوں نہ ہوگا بڑا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کو ڈالیں گے، پھر انہی 3 آدمیوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو تیز کریں گے۔ وہ 3 آدمی کوئی عام نہیں ہوں گے، وہ دنیا میں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ آپ ذرا سنیں وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ وہ بھی نیکیاں کرتے تھے، بڑے بڑے نیکی کا کام کر گئے، لیکن پھر بھی انہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پہلا ان میں شہید ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنے جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے تھے، اپنا جسم زخموں سے چور و چور کروایا ہوگا، اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تم پر انعام کی تھی، اور میں نے تجھے یہ جان دی تھی، اتنا طاقتور جسم دیا تھا، تو بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے ایک جان دی تھی، میں وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر کے آیا ہوں، اللہ میں اپنا جسم زخمی کروا کے آیا ہوں، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے لیے جان دے کے نہیں آیا، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا والے تجھے طاقتور سمجھیں، دنیا والے تجھے شہید کہیں، لہٰذا تجھے دنیا میں شہید بھی کہا گیا، طاقتور بھی کہا چکا ہے، بہادر بھی کہا چکا ہے، لہٰذا میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتے اس کو اٹھائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر دوسرے آدمی کو اللہ رب العزت بلائیں گے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو سخی ہوگا، جس نے دنیا میں بہت سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا، سونا چاندی اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، سخی کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں آپ پر انعام کی تھی اور میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا تھا، میں سارا کا سارا مال تیرے راستے پہ خرچ کر کے آیا ہوں، غریبوں پہ خرچ کیا ہے، میں نے مساجد اور مدارس پہ خرچ کیا ہے، دین کے راستے میں میں نے مال خرچ کیا ہے، اللہ سارا کا سارا مال تیرے راہ میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا، اس لیے تو نے خرچ کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں، تیری دنیا کے اندر واہ واہ ہو، لوگ کہیں کتنا اچھا آدمی ہے، یہ کتنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو نے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یہ خرچ کیا تھا، میرے لیے خرچ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی ہوگا، اس کو بلائیں گے۔ تیسرا وہ ہوگا جو قاری تھا، جو عالم ہوگا، جس نے دنیا کے اندر علم سیکھا ہو اور ساری زندگی علم سکھایا ہوگا، جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہوگا لوگوں کو۔ اللہ اس کو بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، میں نے تجھے قرآن کی دولت سے نوازا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا تھا، میں ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا لوگوں کو، ساری زندگی علم سکھاتا رہا لوگوں کو، دین پھیلا کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھایا تھا لوگ تیری تعریف کریں کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، قرآن کا قاری ہے، لہٰذا تیری یہ تعریف دنیا کے اندر ہو گئی، تجھے دنیا کے اندر قاری بھی کہا گیا، عالم بھی کہا گیا، تیرے نعرے لگتے رہے، تیری تعریفیں ہو گئی، دنیا کے اندر تیری واہ واہ ہو گئی، آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو یہ تین آدمی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ تین آدمی وہ ہیں جو نیک عمل کر کے جا رہے ہیں، عام عمل نہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کر کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو کے جا رہا ہے، شہید کا کتنا مرتبہ ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ موت دے شہادت کی، صحابہ بھی دعا کرتے رہے، شہادت کی موت مانگتے رہے، لیکن اللہ نے اس کو شہادت کی موت عطا کی۔ اور دوسرا سخی جس نے سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا، سخی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور تیسرا وہ ہوگا جو قاری ہوگا، عالم ہوگا، یہ قاری کا بھی کتنا مقام ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یہ تینوں شخص وہ ہوں گے
یہ تینوں کتنا بڑے نیک کام کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی سب سے پہلے اللہ انہیں جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، دنیا کے دکھلاوے کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ دنیا والے شہید کہیں، دنیا والے سخی کہیں، دنیا والے قاری کہیں۔ دکھلاوا تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے اللہ فرمائیں گے ان تینوں کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم اور وزنی عمل اخلاص ہے۔ اللہ کی رضا ہے، عمل میں طاقت تب آتی ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، جب اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام کر دیا تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، جتنا بھی بڑا نیکی کا کام کیوں نہ ہو۔ یہ بھی تو تینوں نیکی کا کام کر کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم میں، کیونکہ اخلاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہیں ہے مجھے وہ عمل قبول نہیں ہے، اس عمل کے میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں پر جنت حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں پر جنت حرام ہے۔ پہلا والدین کا نافرمان، اس پر بھی جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا شرابی، اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اور تیسرا ریاکار، ریاکاری کرنے والا، دکھلاوے والی عبادت کرنے والا، اس پر بھی فرمایا کہ جنت حرام ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ عمل پسند ہے جس میں اخلاص ہوگا، جس میں ریاکاری ہے وہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے، اس کا اجر بھی نہیں دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، پھر رات کو سوئے، خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید ہے، سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے سورۃ طٰہٰ کی، وہ تلاوت کر رہے ہیں خواب کے اندر بھی، اور بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ نام اعمال میں بھی سورۃ طٰہٰ کا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ وہ اپنا نام اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کا اجر دے دیا ہے۔ اور نام اعمال دیکھا کہ ایک صفحے پر چند آیاتوں کا اجر نہیں لکھا ہوا، وہ جگہ خالی ہے۔ یہ حیران ہو گئے کہ اس کا اجر کیوں نہیں لکھا ہوا۔ سوچتے رہے، بالآخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا یہی آیاتوں کی، تو اس وقت ایک آدمی میرے پاس سے گزرا تھا، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ آدمی میری تلاوت سن کر خوش ہوگا۔ صرف اتنے سے خیال آنے پر اللہ نے ان آیاتوں کی تلاوت کے اجر سے ان کو محروم کر دیا، کیونکہ دل میں خیال آ گیا تھا نا کہ یہ تلاوت سن کر خوش ہوگا۔ اتنے سے خیال آنے پر اللہ نے ان آیاتوں کا اجر بھی نہیں دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو نیکی عبادت وہی پسند ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، جس میں اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر نیکی کا جتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آج اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دوستوں کو بتاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم نے فلاں مسجد میں دیا، فلاں غریبوں کے ساتھ تعاون دیا ہے، تاکہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، ان کو پتہ چلے میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے، وہ اللہ تو جانتا ہے، چاہے آپ رات کے اندھیرے میں ہی عمل کیوں نہ کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں، رات کے اندھیرے میں بھی تو کر رہے ہیں، وہ اللہ پھر بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ اندھیری رات کا مالک ہے، اس نے ہی اندھیرے کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ کون کس کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں،
اسی طرح ہم اپنی نیکیوں کو بھی تو چھپائے نا، گناہ تو چھپاتے ہیں، نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم گناہ چھپا چھپا کر کرتے ہیں، نیکیاں بھی چھپا چھپا کر کریں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے، صحابہ اکرام اس طرح ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم گناہ کو چھپاتے، وہ نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ جب بھی نیکی کرتے اس کو چھپاتے تھے کہ کہیں اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے جو ساری ساری زندگی اٹھ کر راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا نوافل پڑھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اتنا خاموشی سے عبادت کرتے تھے کہ کسی کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ ایک نوجوان تھا، وہ رات کو اٹھتا اور تہجد پڑھتا تھا۔ ایک رات اٹھا، تہجد پڑھنے کے لیے گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، اب نوافل شروع کر دی۔ اس کی والدہ کی جاگ ہوئی، اس نے دیکھا کہ بستر پر بیٹا موجود نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے کے اندر گئی، دیکھا، حیران ہو گئی کہ بیٹا سجدے کی حالت میں ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ ماں حیران ہو گئی۔ جب بیٹے نے نماز مکمل کی، ماں نے پوچھا بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ تم کب سے پڑھنے لگ گئے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ماں میں تو کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں تو بتایا نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اماں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس رب کے لیے عمل کرتا ہوں وہی رب مجھے جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں، پھر دکھلاوے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں اخلاص کتنا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہے، لیکن ماں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو پتہ چلے کہ ہم نے رات کو تہجد پڑھی ہے۔ پھر اکثر ہماری عادت کیا ہے کہ اگر دن کو کوئی تذکرہ ہوگا نا کہ رات کو بارش ہوئی تھی 3 بجے 4 بجے، پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہاں جب رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا نا اس وقت بارش ہو رہی تھی، جب میں تہجد پڑھ رہا تھا تو اس وقت بارش تھی، اس وقت باہر سے شور آ رہا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ان کو بتائیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمل اللہ کے لیے، پھر لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ رات کو میری جاگ ہوئی تو اس وقت بارش ہو رہی تھی یا اس وقت شور تھا، لیکن ہم کوشش یہی ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہمارا عمل دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو پھر ایسے عمل کے اللہ کے ہاں کوئی اجرت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے جو چھپ کر کی جائے، یعنی اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے جب وہ نیکی کا کوئی کام کرتے تو اکثر اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین والے میری نیکیوں کو نہ دیکھیں بلکہ آسمان والے فرشتے دیکھیں اور اللہ اسے قبول کرے۔ لوگوں کی نظروں میں نیک بننا مقصود نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں نیک بنے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، بڑا عذاب ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں کوئی ساتھ ہو، کوئی دیکھ رہا تو پھر بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا پھر جلدی سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑا عذاب ہے اور ہلاکت ہے۔ تو قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو ہمیں بار بار جس چیز کا حکم دیا گیا
وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، جو بھی عمل کرے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، اللہ تو یہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیا کریں کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر معمولی سا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اللہ اس کو بھی بہت بڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ اخلاص کی برکت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس عمل کو پہاڑوں جتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا مالدار تھا، اس نے ایک خوبصورت اور بڑی مسجد بنوائی۔ جب وہ مسجد تیار ہو گئی، وہ آدمی رات کو سویا، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت میں ایک بہت بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ محل تیرا ہے۔ وہ حیران ہوا، پوچھا کہ یہ محل مجھے کیسے ملا، کس وجہ سے ملا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا تو نے یہ جو مسجد بنوائی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تجھے جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھا کہ ساتھ میں ایک اور بھی محل ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے، خوبصورت ہے، اور بالکل اسی طرح کا ہے۔ یہ آدمی حیران ہوا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں مسجد کے ساتھ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، یہ محل اس کا ہے۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ اتنا مال خرچ کیا، میں نے اتنا بڑی اور خوبصورت مسجد بنوائی ہے، مجھے تو اس کے بدلے میں یہ محل ملا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کیا خرچ کیا ہے، اس کو کس چیز کے بدلے میں یہ محل اتنا بڑا مل گیا؟ فرشتوں نے کہا کہ ایک دن مسجد کا کام ہو رہا تھا، تو مزدوروں کو پانی کے ایک ڈول کی ضرورت تھی، پانی ان کو کہیں سے مل نہیں رہا تھا۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس آئے، اس بوڑھی عورت سے پانی کا ایک ڈول مانگا تھا، اس بوڑھی عورت نے پانی کا ایک ڈول دیا تھا، تو اس پانی کے ایک ڈول کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا ہے۔ وہ آدمی حیران ہوگا۔ جب صبح ہوئی، وہ اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور اس کو آ کے کہنے لگا کہ اماں تیرے پاس ڈول ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا یہ ڈول مجھے دے دے۔ کہا نہیں، میں تجھے نہیں دوں گی۔ کہا اماں 100 درہم دیتا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا 200 درہم دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ کہا میں نہیں دوں گی۔ کہا اچھا اماں میں 1000 درہم دیتا ہوں۔ اس دور میں یہ درہم، ایک درہم یہ سونے کا ہوا کرتا تھا، تو کہا 1000 درہم دیتا ہوں، یہ پرانا ڈول ہے، تو کیا کرے گی، یہ مجھے دے دے، اتنا تجھے پیسے دے رہا ہوں، سونے کے سکے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گی۔ کہا اماں اچھا میں آپ کو 10,000 درہم دیتا ہوں، یہ ڈول مجھے دے دے۔ تو اس اماں نے کہا بیٹا میری بات سن، جو خواب تو دیکھ کر آیا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھ لیا ہے، اللہ نے مجھے بھی وہی خواب دکھا دیا ہے کہ اسی ایک ڈول کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا ہے۔ تو دیکھیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے، پانی کا ایک ڈول دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت عطا کی، مگر دیکھیں اس میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، اخلاص کی برکت دیکھو، اس نے پانی کا ایک ڈول دیا
اللہ نے اسی ایک ڈول کی وجہ سے اس کو جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا ہے۔ تو اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس کے اندر میری رضا کتنا ہے، پھر عمل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اتنی خفیہ صدقہ کرتا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ کرتا ہوگا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا ہوگا، اتنا چھپا کر وہ دیتا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہاں پر تو نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو سائے کی ضرورت ہوگی۔ آج تو سورج ہم سے کتنا دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن یہ سورج تو ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوگا، اس وقت ہر آدمی سایہ تلاش کر رہا ہوگا۔ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا، جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہوگی۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہ رب کی عبادت کرنا ہے، اور عبادات کی جان اخلاص ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص نکل جاتا ہے تو پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی۔ جس طرح کسی پودے کی جان اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اگر اس کی جڑیں کاٹ دیں تو پھر وہ پودا کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر عبادت سے اخلاص نکل جاتا ہے تو وہ عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، اس کے جسم میں روح ہے، اگر اس کے جسم سے یہ روح نکال دیں تو پھر یہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے اور اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے، اس کے پاؤں حرکت نہیں کرتے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا اس کے ہاتھ کٹ گئے؟ وہ چل کیوں نہیں سکتا؟ کیا اس کے پاؤں کٹ گئے؟ وہ دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ کیا اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ سارے اعضاء سلامت ہیں، مگر وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کے جسم سے روح نکل گئی، وہ میت بن گیا، وہ مردہ بن گیا، کیونکہ روح اس کی جان ہے، روح اس کی اصل ہے۔ جسم سے روح نکل گئی تو پھر یہ سارا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان کی عبادت سے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی، کیونکہ ساری عبادت کی جان اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا پھر اس عمل کی ویلیو ہوگی، پھر اس عمل کی قدر ہوگی، پھر یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور یاد رکھو، نیکی کا تعلق کوئی بڑے جسم سے نہیں ہے، کہ نیکی کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے سے نہیں ہے۔ اگر انسان ساری رات نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو جان ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اخلاص ہے اس کی جان، اگر اخلاص ہوگا تو یہ عمل پھر اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ جتنا بھی بڑا کام ہوگا اللہ منہ پہ مار دیں گے کہ جاؤ یہ عمل اپنا لے جاؤ، مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور اس عمل کی اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے نیک اعمال مہر شدہ صحیفے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی کہ یہ عمل فلاں نے کیا، فلاں نے یہ نیکی کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ اس کو پھینک دو، اس کو قبول کرو، اس کو پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہم جانتے ہیں اس نے یہ نیک عمل کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہم جانتے ہیں اس کے عمل کو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں بھی جانتا ہوں کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، لیکن جس کو میں پھینکوا رہا ہوں، جس کو میں نے کہا پھینک دو، اس عمل میں میری رضا نہیں تھی، اس نے یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، لہٰذا آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو خالصتاً میری رضا کے لیے ہوگا، جس میں ذرا برابر بھی ریاکاری ہوگی، اس عمل کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر آدمی تھوڑی سی نیکی کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، لیکن اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا شخص، کون سا شخص ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ دنیا میں تھا اس کا ایک عمل تھا، وہ عمل بھی چھوٹا سا تھا، اللہ نے اس عمل کے بدلے میں اس کو جنت عطا کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا عمل یہ تھا کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ٹہنی پڑی ہوئی تھی درخت کی اور لوگوں کے لیے گزرنا مشکل تھا۔ اس آدمی نے اس درخت کی ٹہنی کو اٹھا کر راستے کے سائیڈ پہ رکھ دیا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا کی ہے۔ تو دیکھیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں اخلاص ہے، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ تو اخلاص کی برکت کتنا ہے، عمل چھوٹا سا بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر پہاڑوں جتنا ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہ اونچے خاندان والا ہے، چھوٹے خاندان والا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تم ارب پتی ہو، تم کروڑ پتی ہو، تمہارے بنگلے ہیں، تمہاری گاڑیاں ہیں، اللہ کو تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہ اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 روپے دیتے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، سونا چاندی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، تو یہ سارے عمل، ساری نیکی، یہ سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، مجھے تو صرف اخلاص کی ضرورت ہے، میں تمہارے اندر اخلاص کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر میری رضا کتنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے مالک آپ مجھے وہ ترازو تو دکھائیں جس میں لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ترازو کا صرف ایک پلڑا دکھایا،
وہ بھی صرف نیکیوں والا، وہ اتنا وسیع تھا کہ مشرق اور مغرب بھی اس میں آ جائیں تب بھی وہ پلڑا بڑا ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا اور کہا کہ اللہ یہ اتنا بڑا پلڑا ہے، کس کی اتنا نیکیاں ہوں گی کہ جس سے یہ پلڑا بھر جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد، اگر ہم کسی کی ایک چھوارے سے بھی راضی ہو جائیں تو ہم اس چھوارے کا ثواب اتنا دیں گے کہ یہ پلڑا چھوارے کے نیکی ثواب کی نیکیوں سے بھر جائے گا۔ یعنی جو اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے ایک چھوارا بھی کسی کو دے گا، اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی نیکیوں کا ثواب اتنا بڑھا دیں گے کہ یہ جو مشرق اور مغرب سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا بھر جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ کو اخلاص کی ضرورت ہے، عبادت وہی قبول ہوگی جس میں اخلاص ہوگا اور جس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے پھر نیکی کا جتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہوگا وہ سارا کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، کیونکہ سب سے اہم اور وزنی عمل اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔